خدائے قدوس کے زندہ نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 15 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ جی ہاں جی، خدا کا پاک کلام ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں کنگالوں کے لیے، محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کو کھلا رکھنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے ضرور مدد کیجیے۔ اگر آپ ان کی ساری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے۔ اور یہاں پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ آج سے کافی سال پہلے کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کے باہر نکلنے لگے تو خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی اور میں دوبارہ واپس اندر گئی اور میں نے آرڈر دیا اور وہ پیک کروا کے واپس لے کر آئی باہر، اور جو شخص اس ریسٹورنٹ کے باہر دروازے پہ کھڑا تھا ایز اے گارڈ، اور اس شخص نے جو جملہ بولا وہ مجھے حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے یہ کہا، اس شخص نے یہ مجھے کہا کہ باجی مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے کافی سال ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے اس طرح سے مجھے کھانا، یا لوگ پیسے تو شاید کبھی دے دیتے ہیں آتے جاتے، لیکن کبھی کسی نے کھانا یوں مجھے نہیں پیش کیا ہے کہ صاف ستھرا نیا آرڈر کوئی تیار کروا کے صرف مجھے دے کھانے کے لیے۔ اور ایک اور جملہ جو اس کا مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے کافی سال یہاں پہ ہو گئے کام کرتے ہوئے، لیکن میں نے آج تک کبھی خود اپنے لیے یہاں سے خرید کے نہیں کھایا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے ہم کھانا خریدیں، تو جہاں ہم اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خریدتے ہیں تو کسی اور کے لیے بھی، کسی انجان شخص کے لیے بھی، کسی کنگال کے لیے، کسی محتاج کے لیے، کسی بے بس انسان کے لیے بھی جس نے شاید کبھی وہ کھانا نہیں چکھا ہوا ہوگا، اس کے لیے بھی یہ ایک خوبصورت جیسچر ہوگا، ایک خوبصورت انداز ہوگا مدد کرنے کا، جس نے شاید کبھی کھانا اس لیے نہ وہاں سے خرید کے کھایا ہو کہ یہ اتنا مہنگا ہے، اتنے پیسے میں میرے بچوں کے لیے کوئی چیز آ جائے گی۔ سو یہ ایک نہایت خوبصورت جیسچر ہوگا اگر ہم اس کو اپنا سکیں کہ جب ہم کہیں کھانا کھانے کے لیے جائیں تو ضرور ایک آدھ اضافی ہم پیک کروا لیں، تاکہ ہم کسی کو راہ چلتے، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی فقیر کو، کسی کو بھی جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں اس کو مدد ضرور کریں، کیونکہ خدا کا پاک کلام بھی ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 16 باب۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیاؤں کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے، اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں، اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے، اور میں مقدونیہ ہو کر تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے مقدونیہ ہو کر جانا تو ہے ہی، مگر رہوں شاید تمہارے ہی پاس اور جاڑا بھی تمہارے ہی پاس کاٹوں، تاکہ جس طرف میں جانا چاہوں تم مجھے اس طرف روانہ کر دو، کیونکہ میں اب راہ میں تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے کہ خداوند نے چاہا تو کچھ عرصہ تمہارے پاس رہوں گا، لیکن میں عید پینتیکوس تک افسس میں رہوں گا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ اگر تموتیس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے، کیونکہ وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے۔ پس کوئی اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس کو صحیح سلامت اس طرف روانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے۔ اور بھائی اپلوس سے میں نے بہت التماس کیا کہ تمہارے پاس بھائیوں کے ساتھ جائے، مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا، لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ اے بھائیو، تم استفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں،
اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ بس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو، بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہیں۔ اور میں استفنس اور فرتوناتس اور اخیکس کے آنے سے خوش ہوں، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا، اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا، پس ایسوں کو مانو۔ آسیہ کی کلیسیائیں تم کو سلام کہتی ہیں۔ اکولا اور پرسکا اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں ہے تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں۔ سب بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ پاک بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون خداوند آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے، آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 14 باب۔ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے ابرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا۔ جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، یعنی گائے، بیل اور بھیڑ، اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بزکوہی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑ، اور چوپایوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں وہ جگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو، یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ آبی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہو تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا، یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام، ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور کاز اور حواسل اور رخم اور ہڑگیلا اور لکلک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ، اور سب پردار رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ، جو جانور آپ ہی مر جائے تم اسے مت کھانا۔ تم اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے، یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔ تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ ابالنا۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال و سال تیرے کھیتوں میں پیدا دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اپنے غلہ اور مے اور تیل کی دہ یکی کو اور اپنے گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دہ یکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے، بیل یا بھیڑ بکری یا مے یا شراب، مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دہ یکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔
استثنا کی کتاب اس کا 15 باب۔ ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے ان کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ اسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، پر جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا۔ تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا، جسے خود خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں۔ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا، اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا پر وہ تجھ پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گی۔ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا، بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراخ دستی سے اسے قرض دینا۔ خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے، اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تجھے کچھ نہ دے، اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے، بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا، اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے، اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں تو اپنے ہاتھ میں لے گا تجھ کو برکت بخشے گا۔ اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے تو 7ویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا، اور جب تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بلکہ تو اپنی بھیڑ بکری اور کھتے اور کولو میں سے دل کھول کر اسے دینا، یعنی خداوند تیرے خدا نے جیسی برکت تجھ کو دی ہو اس کے مطابق اسے دینا۔ اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تو بھی غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس بات کا حکم آج دیتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو اور وہ تیرے ساتھ خوشحال ہو تجھ سے کہنے لگے کہ میں تیرے پاس سے نہیں جاتا، تو ایک ستاری لے کر اس کا کان دروازہ سے لگا کر چھید دینا، تو وہ سدا تیرا غلام بنا رہے گا۔ اور اپنی لونڈی سے بھی ایسا ہی کرنا، اور اگر تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے مشکل نہ گرداننا، کیونکہ اس نے 2 مزدوروں کے برابر 6 برس تک تیری خدمت کی، اور خداوند تیرا خدا تیرے سب کاروبار میں تجھ کو برکت بخشے گا۔ تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں جتنے پہلوٹے نر پیدا ہوں ان سب کو خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس کرنا۔ اپنے گائے بیل کے پہلوٹے سے کچھ کام نہ لینا اور نہ اپنی بھیڑ بکری کے پہلوٹے کے بال کترنا، تو اسے اپنے گھرانے سمیت خداوند اپنے خدا کا جسے خداوند چن لے سال بسال کھایا کرنا۔ اور اگر اس میں کوئی نقص ہو، مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا، تو اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا، پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی اسے کھائیں، پر اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا، بلکہ تو اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔